جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے میرے پیارے ساتھی، اور وہ کیا ہے؟ یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ یتیم وہ بچہ ہے جس نے اپنے باپ کو کھویا ہے، اور باپ جب دنیا سے چلا گیا، باپ بہت بڑی دیوار ہوتا ہے، باپ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے۔ جس بچے کا باپ مر جائے وہ بے سہارا ہو جاتا ہے۔ اس بے سہارا اور اس بے بس بچے کا حق مارنا یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے، اور اللہ نے یتیم کا مال کھانے والوں کے بارے میں فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، یتیم کا مال کھانے والا جہنم میں جائے گا، اور امام صاحب کا مال کھانے والا کہاں جائے گا؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والا مولوی جو دنیا کی سب سے خطرناک ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ دنیا میں سارا محلہ، سارا گاؤں سویا رہے، مسجد کا امام اگر کسی دن سویا رہ جائے اور فجر میں ٹائم سے نہ پہنچ پائے تو پورا محلہ گریبان پکڑ کے حساب لیتا، مولوی صاحب فجر میں آپ نہیں اٹھے، فجر میں آپ نہیں اٹھے، اور اس کو تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ ابھی لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے ہمارے اتر پردیش میں، کانپور میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے پھپھوند، سنا ہوگا آپ نے، سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا۔ مولوی صاحب بیچارے نوجوان آدمی، 5000 روپیہ سیلری ان کو مل رہی تھی، پنکھے سے لٹک کر کے انہوں نے جان دے دی، سوسائڈ کر لیا۔ امام صاحب کا کمرہ کھولا گیا تو امام صاحب کی لاش ملتی ہے۔ یہ قوم صرف یتیموں کا مال نہیں کھا رہی ہے، یہ قوم اپنے اماموں اور اپنے مسجدوں کے اماموں اور حافظوں کا بھی خون چوس رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس قوم کے پاس شادی میں اڑانے کے لیے لاکھوں ہیں، حرام راستوں پہ خرچ کرنے کے لیے کروڑوں ہیں، اور مسجدوں میں ڈھنگ کے امام رکھنے کے لیے اس کے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں۔ جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو یہ قوم کہتی ہے امام صاحب تھوڑا اور اچھی قرات کیجیے۔ امام تلاش کرتی ہے تو سوچتی ہے کہ امام عبد الرحمن السدیس کا اور امام سعود الشریم کی آواز والا ہم کو امام مل جائے، اور تنخواہ کیا دے گی؟ 5000 روپیہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ میں جائے گا تو اپنے قوم کے مولویوں اور اماموں اور ٹیچروں کا خون چوسنے والے، ابھی کتنے ٹیچر ہیں مدرسوں میں، ان بیچاروں کی تنخواہ 4000 5000 روپیہ ہے، اور وہ 5000 روپیہ تنخواہ بھی ان کو مدرسے کا مینجمنٹ کہتا ہے، مدرسے کے ناظم کہتے ہیں، مدرسے کی کمیٹی کہتی ہے کہ مولوی صاحب آپ کے پیسے کے برابر ہمارے پاس بجٹ میں پیسہ نہیں ہے، آپ جائیے چندہ کر کے لائیے، اسی میں سے آپ اپنی تنخواہ لے لیجئے۔ یعنی مولوی بیچارہ مدرسے میں پڑھائے بھی، اور اس کے بعد سیلری جب ملنے کا ٹائم آئے تو وہ چندہ کر کے اپنی سیلری لائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ڈوب مرے ہم، شرم سے ڈوب مرے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ میرے نبی نے کہا تھا مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے کے پہلے اس کی مزدوری دے دو، یا مولوی اور ٹیچر اور معلم مہینہ بھر پڑھاتا ہے، اس کے بعد اس کی تنخواہ کا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اور آج حالات یہ ہیں، لاک ڈاؤن کے بعد کتنے مولویوں نے مسجدوں میں پڑھانا بند کر دیا، مدرسوں میں پڑھانا بند کر دیا۔ کیوں؟ مسجد کی کمیٹی نے کہا مولوی صاحب لاک ڈاؤن لگائے، اب ہمارے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ مسجد کے ذمہ داروں نے کہا، مدرسے کے ذمہ داروں نے کہا، وہ مولوی بیچارہ جس نے آج تک کبھی رکشہ نہیں چلایا، جس نے آج تک کبھی ٹالی نہیں چلائی، جس نے آج تک کبھی ٹوٹو نہیں چلایا، اس مولوی کے سارے روزی روٹی کے راستے بند ہو گئے۔ اس نے لاک ڈاؤن میں قرضے لے لے کر اور لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا، اور جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اس نے طے کر لیا اب کسی کی غلامی نہیں کرنا ہے، اب مسجد کی امامت نہیں کرنا ہے، اب مدرسے میں ٹیچر نہیں بننا ہے۔ اب آج وہ جا کے بزنس کر رہا ہے اور مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ میں یہ غلامی نہیں کروں گا، میں مسجد میں امامت نہیں کراؤں گا۔ آج میرے پاس فون آتا ہے میرے بھائی، کبھی گجرات سے آتا ہے، کبھی ممبئی سے آتا ہے، کبھی دلی سے آتا ہے، شیخ عبد الغفار صاحب کوئی اچھی آواز والا امام بتا دیجئے، کوئی اچھی تقریر کرنے والا جمعہ کا خطیب بتا دیجئے، کوئی اچھا قرآن پڑھانے والا حافظ بنا دیجئے، بتا دیجئے۔ آج ہندوستان میں لاکھوں مدرسے ہیں، ہر سال ہزاروں حافظ اور قاری اور عالم بن کے نکل رہے ہیں، مگر میرے بھائیوں یہ حافظ اور یہ عالم یہ مدرسوں میں نہیں پڑھانا چاہتے، یہ مسجدوں میں امام نہیں بننا چاہتے، ان کی زندگی اتنی
خراب کر دی گئی، اتنی بیکار کر دی گئی اور ان کو اتنی کم تنخواہ دی جاتی ہے، اب اس لائن میں کوئی آنا نہیں چاہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یتیم بے بس ہے، اگر یتیم بے سہارا ہے اور یتیم کا مال کھانے والا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں، اس حرام خور کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ تو جو ان علماء کا، ان مسجدوں کے اماموں کا اور ان مدرسے کے مولویوں اور حافظوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں اور ان کا خون چوستے ہیں، وہ بھی اپنے انجام کے لیے تیار رہیں، ان کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، بدکاری کے قریب نہ جانا۔ تم جب جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، ہم نے شادی کا سسٹم رکھا، ہم نے نکاح کا سسٹم رکھا، تم نے نکاح کیوں نہ کر لیا، تم نے شادی کیوں نہ کر لی، تم نے زنا کیوں کیا، تم نے ناجائز طریقے سے سمبند کیوں بنایا، تم نے ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کیوں کیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ زنا کا راستہ بڑا گندا راستہ ہے، بڑا برا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے، فجر کی نماز پڑھا کے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے، صحابہ کیا آج آپ لوگوں نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی سپنا دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی کوئی سپنا دیکھتے تھے، کوئی خواب دیکھتے تھے، بیان کرتے تھے، اور کبھی کبھی اللہ کے نبی اپنا بھی خواب بیان کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنا خواب بیان کیا، میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے لے کر کے گئے اور بہت ساری چیزیں مجھے دکھائیں۔ جب میں چل رہا تھا ان فرشتوں کے ساتھ تو میں نے دیکھا ایک جگہ ایک تندور بنا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں تندور کو آپ کی بنگلہ زبان میں کیا بولتے ہیں، جو روٹی جہاں بنتی ہے، جس دکان پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چولہا ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر روٹی کو پکاتے ہیں، اس کو تندور بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تندور کے جیسی ایک چیز دیکھی، فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر سے چلانے کی آواز آ رہی ہے، اس کے اندر سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کن لوگوں کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا بھی آپ آگے چلیے، ہم بعد میں بتائیں گے۔ جب بعد میں اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کس کی آواز تھی تو فرشتوں نے کہا ہؤلاء الزناة والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زانیوں، یہ زناکار مردوں کی اور زناکار عورتوں کی آواز تھی، ان کے نیچے سے جہنم کی آگ کا انگارہ اور جہنم کی آگ ان کی شرمگاہ کے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس کرتوت کی سزا ان کو اس طریقے سے برابر جہنم میں ملتی رہے گی کہ ان کو ایک تندور میں ڈالا جائے گا، اور جس طریقے سے تندور میں کسی چیز کو پکایا جاتا ہے، ان حرام خوروں، ان زانیوں اور ان بدکاروں کی شرمگاہ میں آگ کے شعلے جائیں گے اور وہ چلائیں گے اور چیخیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ عذاب کا منظر دیکھا تھا۔ آج حالات کیا ہے میرے بھائی؟ آج حالات یہ ہے، اسی سیمانچل میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ کتنے لڑکی اور لڑکی جب ناجائز تعلق بنا لیتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو پنچایت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں نے غلط کام کیا ہے، لیکن سزا لڑکے کو دی جائے گی۔ لڑکے پر 1 لاکھ روپے کی پینالٹی لگائی جاتی ہے اور وہ 1 لاکھ لڑکا اس لڑکی کے گھر والوں کو دیتا ہے۔ اور مجھے یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ بعض بے غیرت اور بے شرم لڑکیاں اس کو پیشہ بنا لیتی ہیں اور الگ الگ لڑکوں کو پھنساتی ہیں، اور جب یہ معاملہ جب یہ پنچایت میں جاتا ہے تو یہی فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ لڑکا 1 لاکھ روپیہ جو ہے اس کو دے، اور اس طریقے سے اس کا کام چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، زناکار مرد اور زناکار عورت یہ دونوں سوسائٹی کے لیے بہت بڑا عذاب ہیں۔ اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو اگر وہ کنوارے ہیں تو 100 کوڑے کی سزا دے دو، 100 کوڑے ان کو مارو، اور جب یہ سزا دو تو کسی بند کمرے میں مت دو۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو کھلے عام یہ سزا دی جائے، اگر وہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی اور شہر سے نکال دیا جائے گا 1 سال کے لیے، اور اگر شادی شدہ ہے، اگر لڑکی شادی شدہ ہے، اگر لڑکا شادی شدہ ہے تو شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا، اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ اور مجھے اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے راج ٹھاکرے کا، جب دلی میں نربھیا کانڈ ہوا تھا اور ایک لڑکی کو 18-19 سال کی لڑکی کو چلتی بس میں اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کی شرمگاہ میں بڑی بے رحمی سے اس کو زخمی کیا گیا اور اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا، تو اس میڈیا میں وہ کانڈ بہت زیادہ پھیلا تھا۔
اس وقت راج ٹھاکرے نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر زنا کی سزا اور بلاत्कार کی سزا وہ دے دی جائے جو اسلام نے مقرر کی ہے اور جو قرآن نے بتائی ہے تو شاید یہ ریپ کے کیس بند ہو جائیں گے. مگر ایک بات مجھے کہنے دیجئے کہ عدالت کی نظر میں ریپ کیا ہے؟ لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کرے تو یہ ریپ ہے. لیکن اسلام کی نظر میں اگر انلیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اگر لڑکا لڑکی بغیر شادی کے، بغیر میرج کے اگر آپس میں سمبند بناتے ہیں تو یہ ریپ ہی کہلائے گا، یہ زنا ہی کہلائے گا اور دونوں کو سزا دی جائے گی. اگر آپس کی سہمتی سے یہ کام ہو رہا ہے تو دونوں کو سزا دی جائے گی، اور اگر لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے تو لڑکی کو سزا نہیں دی جائے گی لیکن لڑکے کو سزا دی جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں، یہ زنا سماج کے لیے بہت بڑا ناسور ہے. اور آج میں پھر وہی بات کہتا ہوں جو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ زنا کاری کو اگر روکنا ہے ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائیو، سیکنڈ کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو اپنی نوجوان نسل کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اس دور میں جب بے حیائی پھیل چکی ہے اور موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے اور ہر طریقے کی برائی آسان ہو چکی ہے اور بڑی آسانی سے زنا ہو سکتا ہے، اس دور میں اگر اپنے بچوں کو زنا سے بچانا ہے بس ایک ہی راستہ ہے میرے بھائی، نکاح کو آسان کر دو. لڑکی 18 سال کی، 19 سال کی ہو گئی، لڑکا 20 سال کا، 22 سال کا ہو گیا، شادی کے قابل ہو گئے، شادی کی عمر ہو گئی، دیر مت کرو، بہانے نہ کرو، جہیز کا لالچ چھوڑ دو، بارات کا چکر چھوڑ دو، رسم و رواج کی بیڑیاں چھوڑ دو. جو شریعت نے سکھایا ہے، تو اسلام نے سکھایا ہے، سمپل طریقے سے، سنت طریقے سے. ابھی کل ہتیا دیارہ میں کٹیہار میں پروگرام تھا، وہاں ایک بھائی کی بات مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا مولانا میرا ایک اللہ سے میں نے ایک وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، دعا کیجیے اللہ مجھے اس عہد پر قائم رکھے. انہوں نے کہا کہ میرے کئی بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں، میں نے یہ سوچا ہے میں کسی بیٹے کی شادی میں 1 پیسہ جہیز نہیں لوں گا، اور کل اللہ کے یہاں جب جاؤں گا اللہ پوچھے گا کیا عمل لے کے آیا ہے، تو توحید کے بعد میں بیان کروں گا کہ اے اللہ یہ عمل میرا تو قبول کر لے کہ جس سماج میں جہیز لینے کا چلن تھا اور لوگ لالچ کرتے تھے، لاکھ روپے کی، 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے تھے، اے اللہ اس سماج میں نے 1 پیسہ جہیز نہیں لیا ہے، وہ عمل میں لے کر کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. مولانا آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا. مجھے بات بہت اچھی لگی. کاش یہ سوچ آپ کے میاں بازار کے اور اس جلسے میں، اس مجلس میں بیٹھے ہر نوجوان کی اور اس کے گارجین کی ہو جائے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ نکاح کو آسان کیجیے، آپ جہیز کا چکر چھوڑ دیجیے، بارات کا چکر چھوڑ دیجیے، اور پھر دیکھیے نکاح میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں، پھر آپ کے گھر میں سکون آتا ہے کہ نہیں، پھر آپ کے گھر میں بھلائی آتی ہے کہ نہیں. آپ اگر زنا کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو نکاح کو آسان کرنا پڑے گا. اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھانا. اگر آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے ہیں تو آپ کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری عطا کرتا ہے، جس کے اوپر کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنہ. اگر وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. مدرسے کے ناظموں سن لو، مسجدوں کے متولیوں سن لو، اور گاؤں کے پردھانوں تم بھی سن لو، تمہارے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اگر تم نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہ کیا، اگر تم نے اپنی کرسی کا، اپنے پاور کا حق ادا نہ کیا، تم نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف نہ کیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، جس طریقے سے مسجد کا متولی ایک ذمہ دار ہے، مدرسے کا سیکریٹری ایک ذمہ دار ہے، جس طریقے سے گاؤں کا پردھان ایک ذمہ دار ہے، اسی طریقے سے ہر گھر میں باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، ماں اپنی بیٹیوں کی ذمہ دار ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا ذمہ دار ہے، بڑی بہن چھوٹی بہنوں کی ذمہ دار ہے. ہم سب کے کندھوں پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اس ذمہ داری کے بارے میں بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا. ماں باپ کو جواب دینا پڑے گا کہ تم تو راتوں میں تہجد پڑھا کرتے تھے، تمہارے گھر میں زنا کیسے ہو گیا، تمہاری بیٹی نے غلط قدم کیوں اٹھایا، تمہارا بیٹا رات میں 2 بجے تک کیا کرتا تھا. باپ کو جواب دینا پڑے گا، ماں کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ ذمہ داری بھی ہم اپنے کندھوں پر محسوس کریں. اگر ہم باپ ہیں ایک اچھے باپ بنیں، اگر ماں ہیں ایک اچھی ماں بنیں، بڑے بھائی ہیں ایک اچھے بڑے بھائی بنیں، اپنے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کو اپنے اوپر محسوس کریں. یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت خطرناک ثابت ہونے والی ہے. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا تو ہمیں اور آپ کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے. اسی طریقے سے جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے
नेकी करके एहसान जताना। किसी के साथ आपने भलाई कर ली, अब एहसान जता रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते सलासतुल ला यदखुलूनल जन्नह, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे, यानी जहन्नम में जाएंगे। अल मन्नान, एहसान जताने वाला, एहसान जताने वाला। कभी अब अगर आपने किसी के साथ कोई अच्छा काम किया है, मौका आया आपने फट से बयान कर दिया। जब आपने बयान कर दिया, इसका मतलब कि आपका मकसद अल्लाह को राजी करना नहीं था। आप तो मौका तलाश कर रहे थे कि देखो मैंने एहसान किया है, अब इस एहसान को जाहिर करने का कब मौका मिलता है। तो कभी एहसान मत जताइए मेरे भाइयों। जिस तरीके से नेकी करते हैं आप, नेकी करके उसको दरिया में डाल दीजिए, नेकी करके भूल जाइए, एहसान करके भूल जाइए। आज भी बहुत से अल्लाह के बंदे हैं, सर्दी का मौसम आता है, अपनी कार से जाते हैं, 10,000 रुपए का कंबल खरीदते हैं और गरीबों की बस्तियों में जाते हैं। जो गरीब बेचारा रात में सर्दी में ठिठुरा लेटा हुआ है, धीरे से जाते हैं, उसको कंबल उड़ा देते हैं। कोई कैमरा नहीं है, कोई मीडिया कवरेज नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं है, रात का अंधेरा है, अल्लाह देख रहा है। और उस गरीब को भी नहीं पता कौन से सेठ जी आए थे, कौन से हाजी साहब आए थे। हाजी साहब उतरे, सेठ जी उतरे, उस गरीब को कंबल उड़ा के आगे बढ़ गए। ये नेकी मेरे भाइयों अल्लाह क्या काम देगी। नेकी करो, दरिया में डाल दो। ये दौर बड़ा अजीब दौर है मेरे भाई, ये दौर बड़ा अजीब दौर है। वो दौर खत्म हो गया जब नेकी करके लोग दरिया में डाल देते थे। अब लोग नेकी करके यूट्यूब पर डालते हैं, अब लोग नेकी करके फेसबुक पर डालते हैं, अब नेकी का प्रचार किया जाता है। अब एक ही हैंड पंप पर 10 बार पेंट होता है, एक बार ग्रीन होता है, एक बार ब्लू होता है, एक बार रेड होता है। एक हैंड पंप पर 10 बार पेंट करा के 10 हैंड पंप का पैसा लिया जाता है। ये बेईमानी और ये चोरी और ये हरामखोरी भी आपके बिहार और झारखंड में हो रही है मशरूआत के नाम पर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल मन्नान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एहसान जताने वाला, नेकी करके नेकी जताने वाला, वो भी अल्लाह के यहाँ जहन्नम में जाएगा, जन्नत हराम है उसके लिए। और दूसरा आदमी वलाक़, रिश्ता काटने वाला, रिश्ता काटने वाला। भाई ने भाई से रिश्ता काट लिया, भाई ने बहन से रिश्ता काट लिया, बेटे ने बाप से रिश्ता काट लिया। अरे तू कौन होता है रिश्ता काटने वाला? ये रिश्ता तेरा बनाया हुआ नहीं, ये रिश्ता रब का बनाया हुआ है, ये रिश्ता अल्लाह का बनाया हुआ है। अल्लाह ने तुझे किसी का भाई बनाया, अल्लाह ने किसी का भतीजा बनाया, अल्लाह ने किसी का पोता बनाया, अल्लाह ने किसी का बेटा बनाया। जब रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, रिश्तों को तोड़ने वाले तुम कौन होते हो? ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, अल्लाह के नबी कहते हैं रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अलाक़ को अल्लाह के नबी इस हदीस में कह रहे हैं रिश्ता काटने वाला। और जब रिश्ते के काटने की बात आई तो एक बात और सुन लो, दूसरे रिश्तों में अगर आपने गड़बड़ी की तो कुछ तो माफी की गुंजाइश है, लेकिन अगर माँ बाप के साथ गड़बड़ी की, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ ने खून जिगर पिला के तुझे जवान किया, और जिस बाप ने खून पसीना एक करके तुझे किसी काबिल बनाया, अगर उस माँ के साथ तूने बदतमीजी की, उस बाप के साथ तूने अगर बदतमीजी की, उस माँ से रिश्ता तूने तोड़ दिया, उस बाप से रिश्ता तोड़ दिया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 गुनाहों को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। 2 गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। अल बग्य व उकूकुल वालिदैन, एक जुल्म व सितम करने की सजा और दूसरे वालिदैन को तकलीफ देने की सजा। ये 2 गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। मेरे प्यारे साथियों, तो इस हदीस में दूसरा गुनाह ये है अल-आक़ को, रिश्ता काटने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरा कौन होगा? वह मुदमिनुल खमरी, शराब का आदी, शराब की लत जिसको लग गई। शराब कभी पी लिया, तौबा कर लिया, अलग बात है। जिसको शराब की लत लग गई, अब शराब के बगैर रहता नहीं है, अब ये बहुत खतरनाक आदमी हो गया। इसको शराब के बगैर चैन नहीं है, शराब का एडिक्ट हो गया, शराब की लत लग गई। ऐसा आदमी, जन्नत इसके ऊपर हराम है। आज भी समाज में ऐसे लोग मिलते हैं जो शराब के इस कदर आदी हो जाते हैं कि बगैर शराब पिए वो घर में नहीं आते हैं, और अच्छे खासे अच्छे खानदान के हैं, नेक और अच्छे घराने के हैं, मगर शराब की लत लग गई। अब घर में जब आते हैं शराब पी के आते हैं, कभी बीवी को गाली देते, कभी बच्चों को गाली देते हैं। कितने गरीबों को मैं देखता हूं, शौहर इस तरीके से शराब पी के आता है और बीवी बेचारी दूसरों के घर में जाके झाड़ू पोछा लगाती है, बर्तन मांजती है और काम करती है, और वो बीवी जब पैसा कमा के लाती है, शौहर उस पैसे से जाके फिर शराब पी लेता है। ऐसे शौहर भी समाज के अंदर मौजूद हैं, और ऐसे शौहरों को बड़ा याद रहता है कि साहब मेरी बीवी मेरी खिदमत
خدمت کیوں نہیں کرتی, میری بیوی میری بات کو نہیں مانتی. ارے تو اپنی بیوی کا کتنا حق ادا کر رہا ہے؟ اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے میرے بھائی. اگر شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہے تو بیوی کا حق بھی شوہر کے اوپر ہے. جو اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے وہ حرام خور سن لے, وہ بغیرت سن لے, تیری بیوی کا کام کمانا نہیں تھا. تیری بیوی دوسروں کے گھر میں جا کے برتن مانج رہی ہے اور تو بیٹھ کے شراب پی رہا ہے تو بہت بڑا بغیرت ہے. اور سن لو, کان کھول کے سن لو, بغیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا, بغیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث, وہ بغیرت انسان جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو, بے شرمی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو, اس بغیرت کا انجام بھی یہی ہونے والا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں چلے گا. اور آگے بڑھیے, جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے زبان کا غلط استعمال. زبان کا غلط استعمال کرنے والا بھی جہنم کی آگ میں جلے گا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج, زبان اور شرمگاہ, یہ دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں. زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے, زبان سے انسان غیبت کرتا ہے, زبان سے چغلی کرتا ہے, زبان سے دوسروں کی عزت اچھالتا ہے. زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے والے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام, چغل خور انسان جنت میں نہیں جائے گا. چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, یعنی جہنم میں جائے گا. اور یہاں ایک بات اور بتا دوں, چغل خور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ چغل خور اس کو کہتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر کرے. اب ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ سب بات غلط کر رہا ہے, صحیح بھی کر رہا ہے, مگر صحیح بات بھی اگر ادھر کی ادھر کر کے لڑا رہا ہے تو وہ چغل خور ہے. اور اگر دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی انسان آگے بڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بول دیتا ہے لیکن دو بھائیوں کو ملا دیتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو ایسا جھوٹ اللہ کیا معاف ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے سچ بولنے سے دو بھائی لڑنے لگتے ہیں تو وہ سچ بولنا حرام ہے, اور اگر ہمارے جھوٹ بولنے سے دو بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں وہ جھوٹ بولنا جائز ہے. میرے بھائیوں, اسلام میں صلح صفائی کی بڑی اہمیت ہے. میں جانتا ہوں آپ کے گاؤں میں بھی کچھ ایسے ضرور معاملات ہوں گے, ہر گاؤں میں رہتے ہیں کہ کبھی کہیں بھائی بھائی میں مسئلہ چل رہا ہے, کہیں جو ہے باپ بیٹے میں مسئلہ چل رہا ہے. جہاں بھی من مٹاؤ ہے, دل میں میل کچیل ہے, صاف کر لو میرے بھائی. چغل خوری نہ کرو, غیبت نہ کرو, زبان کا غلط استعمال نہ کرو. اللہ کے نبی فرما رہے جہنم میں سب سے زیادہ لے کے جانے والی کوئی چیز ہے تو زبان اور شرمگاہ ہے. اور آگے بڑھیے, ایک اور چیز جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے اور وہ چیز ہے عورت کی بے حیائی. عورت جب بے حیا ہو جائے, جب اس کا کپڑا, اس کی ڈریس, اس کا لباس اس کے جسم کو نمایاں کرنے لگے, ظاہر کرنے لگے, جب وہ کپڑا پہن کر کے نکلے تو مقصد اپنے جسم کی اور اپنے حسن کی نمائش کرنا ہو, ایسی عورت بھی کان کھول کر کے سن لے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ, ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب کپڑا پہن کر کے عورتیں ننگی ہوں گی, یعنی کپڑا اتنا ٹائٹ پہنے گی, اتنا ٹرانسپیرنٹ پہنے گی, اتنا پاردرشی پہنے گی کہ اس کپڑے سے ان کا جسم جھلکے گا, ان کا شریر جھلکے گا. ایسی بے حیا عورتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ, ان کے سر کے اوپر جو ان کے بالوں کا جوڑا ہوگا, جو ہیئر اسٹائل ہوگا وہ دیکھنے میں بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کو ایسا جوڑا نہیں باندھنا چاہیے جو اونٹ کے کوہان کی طرح ابھرا ہوا ہو, اسے نارمل اپنا ہیئر اسٹائل رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی بے حیا عورتوں کی پہچان بتا رہے ہیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ, ایسی عورتیں جو اپنے سر کے اوپر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑا باندھیں گی. لا يدخلن الجنہ, ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی, اور جنت کی خوشبو پانا تو بڑی دور کی بات ہے. ولا یجدن ریحھا, ایسی عورتیں جہنم کی آگ میں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی. اسی طریقے سے تکبر کرنا, کھمنڈ کرنا,
چاہے پیسے کا گھمنڈ ہو، چاہے عہدے کا گھمنڈ ہو، چاہے اپنے سماج میں اسٹیٹس کا گھمنڈ ہو، تکبر بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اخبرکم باصحاب النار، کیا میں تم کو جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کل عتل جواز مستکبر، ہر وہ آدمی جو اکھڑ ہو، ہر وہ آدمی جو بخیل ہو، اور ہر وہ آدمی جو گھمنڈی ہو، اکھڑ اور بخیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو گھمنڈی بھی ہے، تکبر بھی کر رہا ہے، وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تکبر سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں، ہم اور آپ کی اللہ حفاظت کرے۔ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، ذرہ برابر اگر تکبر ہمارے اور آپ کے سینے میں ہے تو جنت حرام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے، اور وہ کسی بوڑھے انسان کا اپنے سر کے اور داڑھی کے بال میں کالا خضاب لگانا۔ عمر ہے 50 سال مگر دکھنا چاہتا ہے یہ 30 سال کا۔ ارے جب تیری عمر 50 سال کی ہوگی تو شرم کس بات کی؟ تو بال کو جتنا بھی کالا کر لے، داڑھی کو جتنا بھی کالا کر لے، تو اپنے بدن کی سلوٹوں کو کیسے مٹائے گا؟ تو اپنے بدن کے ریشوں کو کیسے مٹائے گا؟ تیرے بدن کی جھریاں بتائیں گی تو 50 سال کا ہو چکا ہے، کتنے دن تک تو دھوکہ دے گا؟ اور جو جتنا بھی بہترین ہیئر ڈائی لگا لے اور کلر لگا لے، ایک ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد وہ کالا کلر اترنے ہی والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے یخضبون بالسواد، جو کالے رنگ کا خضاب لگائیں گے، کالے رنگ کی مہندی لگائیں گے، کحواسل الحمام، جیسے کبوتر کے سینے کے پاس کا حصہ کالا ہوتا ہے اور باقی حصہ سفید ہوتا ہے، تو وہ اپنی سفید داڑھی اور سفید بال کو کالا کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بوڑھا انسان سماج میں بوڑھا جب ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس بوڑھے کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، مگر جب بوڑھا اپنے بڑھاپے اور اپنی بزرگی کا لحاظ نہ رکھے، اپنی سفید داڑھی کو کالا کرے یا داڑھی کو کلین شیپ کرا لے، اور اگر کوئی بوڑھا غلط کام کرے تو اللہ کے نبی نے اس کو اور خطرناک بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا 3 لوگ اتنے بڑے بد نصیب ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ان 3 بد نصیبوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وشیخ زان، جو بوڑھا ہونے کے بعد بھی بدکاری کرتا ہے۔ جوان اگر زنا کرتا ہے، جوان اگر بدکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو سزا ملے گی، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا میں کچھ تخفیف ہو سکتی ہے۔ وہ نوجوان کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے جوانی کے جذبات میں اور جوش میں آ کر کے یہ کام کر دیا، مگر جب انسان 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا ہو گیا، جوانی کے جذبات مر گئے، ختم ہو گئے، اس عمر میں اگر اس نے یہ غلط کام کیا ہے، اب اللہ کے یہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ معافی کے لائق گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو بوڑھے اپنی سفید داڑھیوں کو کالے خضاب سے ڈائی کرتے ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لیں، لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے۔ اب 1-2 باتیں بیان کر کے اور بات ختم کرتا ہوں۔ حرام کمائی کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا، حرام کمائی بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جسد نبت من سحت، ہر وہ بدن اور جسم جو حرام کمائی سے پلا بڑا ہو، فالنار اولا بہ، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ ابھی کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے، میرے پاس موبائل پہ بھی میسج آ رہا ہے، ڈریم 1 ڈریم 11 ڈاؤن لوڈ کیجیے، 1 کروڑ روپیہ کمائیے۔ 1 کروڑ کا نام سن کے کون اچھل نہیں جائے گا بھائی؟ 1 کروڑ کس کو پسند نہیں ہے؟ اب نوجوان کیا کرتا ہے؟ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کا میچ چل رہا ہے، اب اس ایپ میں اس نے پیسہ لگا دیا 1 لاکھ روپیہ، اس کو لگ رہا تھا یار پاکستان جیت جائے گی، مضبوط ٹیم ہے، افغانستان بالکل کمزور ٹیم ہے، اس نے 1 لاکھ روپیہ لگا دیا، لیکن الٹ پھیر ہو گیا، افغانستان نے پاکستان کو ہرا دیا، اس کا 1 لاکھ ڈوب گیا، پھر اس کو اور 1 لاکھ لاس ہو گیا، مگر اب اس کو لگا کہ اب اگلا میچ ہوگا تو میں اور بڑا پیسہ لگاؤں گا، 2 لاکھ لگاؤں گا تاکہ وہ 1 لاکھ کور بھی ہو جائے اور 1 لاکھ اور مل جائے۔ اس طریقے سے آج آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے اور ہمارا نوجوان اس جوئے کا شکار ہو رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، اگر تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیلنا حرام ہے، اگر لاٹری حرام ہے، تو آن لائن بھی یہ جوا کے جتنے ایپ آ رہے ہیں یہ سب حرام ہے، اور یہ حرام کمائی اگر تم نے کما بھی لی اور گھر میں لے بھی آئے تو یاد رکھو اس کمائی کے ذریعے تم کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔
सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु जसदिन नबत मिन सुहतिन, हर वो बदन जो हराम कमाई से परवरिश पाता है, फन्नार औला बिही, वो जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। और यहाँ पर मुझे वो हदीस भी याद आती है, मुझे यहाँ पर वो हदीस भी याद आती है जिस हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक आदमी लंबा सफर करके आता है और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के, हाथ फैला के दुआ करता है, या रब्बी कह के दुआ करता है, और इतना लंबा सफर करके आया है कि बाल मैले कुचैले हो गए हैं, कपड़े मैले कुचैले हो गए हैं, मगर अल्लाह के नबी कहते हैं वो जो खाना खा के आया है हराम कमाई का है, जो पानी पी के आया है हराम कमाई का है, जो कपड़ा पहन के आया है हराम कमाई का है। ऐसा इंसान जो हराम खा के, हराम पी के और हराम पहन के आया है, फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो ऐ मेरे सहाबा बताओ ऐसे इंसान की दुआ कहाँ से कबूल होगी। मेरे प्यारे साथियों, आज हम रो रो के दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह फ़लस्तीनियों की मदद फरमा, फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। छोटे छोटे बच्चों की लाशों की फ़ोटो आ रहे हैं, हमें देख करके तकलीफ़ हो रही है, हम दुआ कर रहे हैं मगर अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आज हमारा टारगेट पैसा कमाना है, हलाल की परवाह नहीं, हराम की परवाह नहीं, हमारा एक ही टारगेट है, पैसा कमाना है। जिस तरीके से भी पैसा आए हमें कमाना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं याती अलन्नासी ज़मानुन, क़यामत के पहले वो दौर भी आएगा, ला युबालिल मर्उ मिन ऐना अख़ज़ल माल, इंसान परवाह नहीं करेगा कि माल हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज़ है, और वो है अपने मुसलमान भाई का हक मारना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन इक़्तता हक़्क़ इम्रिइन मुस्लिमिन, जिसने किसी मुसलमान का हक मारा वो कान खोल करके सुन ले, उसने जहन्नम का एक टुकड़ा खरीद लिया, उसने जहन्नम का एक टुकड़ा ले लिया। और अल्लाह के नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं मैं एक इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, मेरे पास ज़मीन और जायदाद का लोग केस लेके आते हैं, ऐसा हो सकता है किसी की चिकनी चुपड़ी बात सुन करके मैं उसके हक में फैसला कर दूं, वो ज़मीन उसकी नहीं थी, वो जायदाद उसकी नहीं थी, मैंने गलत फैसला कर दिया, जिसका हक नहीं था उसको दे दिया। मगर अगर ऐसा हो गया तो कान खोल करके सुन लो, फ़इन्नमा अक़्तलुहु क़ित्अतम मिनन नार, मैं ज़मीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूँ, जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अभी आपने नज़्म सुनी, अभी आपने नज़्म सुनी कि ये ज़िंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये ज़िंदगी किराए का घर है मेरे भाई, यहाँ हमेशा नहीं रहना है, एक दिन मरना है और सारा धन दौलत, ज़मीन जायदाद, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, ये सब छोड़ के जाना है। जो हराम तरीके से आपने दूसरों की ज़मीन हथियाई है, कितने दिन उस ज़मीन का फ़ायदा उठाओगे भाई? जिस दिन मरोगे 2 गज ज़मीन में हम जाएंगे और वो सारी ज़मीन हमारे रिश्तेदारों की, हमारे बच्चों की हो जाएगी। तो अपने लिए हम जिस हराम कमाई को कमाते हैं उसका मज़ा हम कितने साल लेंगे? जिस दिन मरेंगे सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, हराम कमाई से अपने आप को बचाओ। ये चंद चीज़ें थी जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली थी, और जहन्नम का एक हल्का सा नक्शा भी मैंने खींचा है इस उम्मीद के साथ कि हम जहन्नम में लेकर के जाने वाले इन आमाल से अपनी हम हिफाजत करेंगे, और अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। मैयत को कब्र में उतारने और रखने का सही तरीका क्या है? देखिए, मैयत को जो कब्र में उतारा जाता है तो उसमें एक तो ये है कि पायताने से उतारा जाता है, और उतारने के टाइम बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लत रसूलिल्लाह ये कह करके कब्र में उतारा जाए, उसमें और कोई शर्त नहीं है। हमारे यहाँ असल में जनाजे के ताल्लुक से बहुत सारी बातें राइज हो गई हैं। अब जैसे किसी इंसान का इंतकाल हो गया तो फ़ौरन लोग क्या करते हैं, किबला रुख करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर किबला रुख इंसान का इंतकाल हो गया है अच्छी बात है। मौत के टाइम इंसान को अगर ये लगे कि ये मरने वाला है, उस टाइम उसको किबला रुख कर दो, लेकिन मरने के बाद जनाजे को स्पेशली किबला रुख करना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जब मैयत को घर से निकालने लगते हैं तो लोग बड़ी परवाह करते हैं कि सिरहाने से निकालना है कि पायताने से निकालना है, लोग बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये सारे मसले हमारे बनाए हुए हैं, इसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। जहाँ शरीयत ने आपको आज़ादी दी है, इख्तियार दिया है, वहाँ उसको आज़ादी ही रहने दीजिए। कब्र में उतारने के टाइम उसको जो है पायताने की तरफ से उतारेंगे, और उतारने के वक्त हम जो है बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लत रसूलिल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ कि कब्र में जब हम मुर्दे को दफन करते हैं तो हम मिट्टी देते हैं। अब मिट्टी जब देते हैं तो वहाँ भी ये सवाल होता है कि मिट्टी देने के टाइम हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो पहली मरतबा मिट्टी देते तो कहते मिनहा खलकनाकुम, जो कुरान की आयतें पढ़ते हैं, मिनहा खलकनाकुम, हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया। फिर दूसरी बार जब मिट्टी देते हैं तो पढ़ते हैं वफ़ीहा नुईदुकुम, और फिर तीसरी बार जब मिट्टी देते हैं तो पढ़ते हैं वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि इसी मिट्टी से हम तुमको दोबारा निकालेंगे।
تو اب یہ قرآن کی آیت ہے, اس کو 3 بار مٹی دینے میں فٹ کر لیا گیا, لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ مٹی دینے کے ٹائم کچھ نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ بسم اللہ, ہر اچھا کام بسم اللہ کر کے کیا جاتا ہے, تو مٹی دینے کے ٹائم بھی آپ بسم اللہ پڑھ دیں. باقی یہ جو دعا پڑھی جا رہی ہے, جو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے, مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے کہیں کہیں جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے, امام صاحب کے لیے وہ آتا ہے مصلی, امام صاحب کے لیے الگ سے مصلی آتا ہے. بھائی مصلی کا یہاں کوئی کام نہیں ہے, مصلی سجدہ کرنا ہوتا تب کام ہوتا, یہاں زمین پر ہم پڑھ رہے ہیں, مصلی کا کوئی کام نہیں ہے. اسی طریقے سے اب اگر جنازے کی نماز کہیں باہر ہو رہی ہے تو اب جوتا چپل لوگ پہن کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے جائز ہے, لیکن جوتا چپل میں گندگی بھی لگی ہو سکتی ہے, پاخانہ بھی لگا ہو سکتا ہے. تو اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جوتا چپل پہن کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ جوتا چپل اتارتے ہیں اور اتار کر کے اسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, پیر رکھتے ہیں اور جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں. تو بھائی اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اگر اس چپل میں گندگی لگی ہے اور آپ نے چپل اتار کے چپل پر آپ کھڑے ہو گئے تو ابھی بھی آپ گندگی کے اوپر کھڑے ہیں. تو چپل میں جوتے میں اگر گندگی لگی ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس جوتے چپل کو آپ زمین پہ رگڑ لیجئے, وہ پاک ہو جائے گا. تو جب جنازے کی نماز آپ جوتا چپل پہن کے پڑھ رہے ہوں تو آپ ایک بار چیک کر لیجئے, اگر اس میں کوئی گندگی لگی ہے بس زمین پر اس کو 1-2 بار رگڑ لیجئے, پاک ہو گیا. اب آپ اس جوتا چپل کو پہن کے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جنازے کو سامنے رکھ کر کے میت کے رشتہ داروں سے نماز کے متعلق پوچھنا کیسے؟ اب یہ بھی بس ایک رواج ہے, جنازہ ریڈی ہے, صف لگ چکی ہے, اب جو میت کا کوئی بڑا رشتہ دار ہے, اس کے ماما ہے, نانا ہے, دادا ہے, ان کو آواز دی جاتی ہے, حاجی صاحب کہاں ہیں, فلانے کہاں ہیں. اب جب تک وہ حاجی صاحب بیچارے وہ تھوڑا اونچا بھی سنتے ہیں, بڑی مشکل سے ان کو سنائی دیتا ہے, وہ بالکل پیچھے رہتے, ایسے موقع پر جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا ایک دم پیچھے ہوتے ہیں, تو بڑی مشکل سے ان کو کھوجا جاتا ہے. پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب اجازت ہے, تب جنازہ پڑھایا جاتا ہے. یہ سب فالتو کی رسم ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے امام صاحب کو پہلے سے ڈیوٹی دے دی کہ آپ کو جنازے کی نماز پڑھانا ہے, امام صاحب آئے, صف لگ چکی ہے, تو بھائی نماز شروع کر دو. یہ ایک سسٹم جو بنا کے رکھا ہے کہ گھر کے بڑے اور خاندان کے بڑے سے اجازت دی جاتی ہے, یہاں اس اجازت کا کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے. اور ایک طریقہ ہے اس میں کہ جی وہ نماز آئندہ پڑھیں, اگر نماز نہیں پڑھتے اس سے رشتہ دار, جی جی, تو وعدہ کیا کروایا جاتا ہے, اچھا کان پکڑایا جاتا ہے. کس سے؟ رشتہ داروں, جیسے کہ باپ مرا تو بیٹے سے, ہاں ہاں, اس طریقے سے. اچھا دیکھیے نماز اگر کوئی مان لیجیے باپ مر گیا, بیٹا نہیں پڑھتا ہے, تو جنازے کی نماز کے ٹائم بیٹے سے یہ کہنا کہ چلو کان پکڑو نماز پڑھو گے, یہ سب تو مناسب نہیں ہے. بھائی نماز تو اس کو ایسے بھی پڑھنا ہے, وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. اب باپ کے مرنے پر اس کے جنازے کی نماز کا بیٹے کی نماز نہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے, بیٹا گنہگار ہوگا, باپ اپنا حساب دے گا. تو جنازے کی نماز کے دوران یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کسی کا باپ مرتا ہے تو ایموشنل سین ہوتا ہے, اس وقت انسان جذباتی ہوتا ہے. اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بیٹا کبھی باپ کی قدر نہیں کرتا تھا, باپ کے مرنے کے بعد باپ کی قدر کرنے لگتا ہے. باپ کے نام پہ مدرسے میں لاکھ روپیہ لوگ چندہ دے دیتے ہیں. تو اب کچھ لوگ اس جذبے کو, اس ایموشن کو کیش کرتے ہیں کہ یہ اچھا موقع ہے, لوہا گرم ہے, چوٹ مار دو. اس موقع پر اگر کچھ سمجھایا جاتا ہے تو بیٹا مان جاتا ہے. تو وہ ایک الگ سوچ ہو سکتی ہے, مگر اس کو ایک رواج بنا دینا اور بیٹے سے اس طریقے سے کان پکڑوانا, یہ بہرحال مجھے تو بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا ہے. باقی آپ اپنے علاقے کے جو مقامی علماء ہیں ان سے آپ سمجھ لیں. شادی شدہ زناکار مرد و عورت کو ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے, تو شرعی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, یہاں کوئی شرعی قانون تو لاگو نہیں ہے, یہاں انڈین کرمنل لا لاگو ہے. یہاں چور چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ تھوڑی کاٹا جائے گا, قاتل کی گردن تھوڑی ماری جائے گی. تو یہاں ہم انڈین کرمنل لا کے تحت ہی زندگی گزار رہے ہیں, اور چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کے دائرے میں ہی ہم رہیں گے. تو اگر کوئی مان لیجیے زناکار ہے, لڑکا لڑکی نے زنا کیا, تو ہمارا انڈین لا تو یہ کہتا ہے اس نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں. اگر آپس کی سہمتی سے کیا تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے, اس کو قانون کے حساب سے کوئی سزا نہیں دی جائے گی. اب ہم شریعت کی جو سزا ہے, شادی شدہ ہے تو سزائے موت ہے, کنوارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا ہے, وہ سزا بھی ہم نہیں دے سکتے, قانونی اعتبار سے ہم پکڑ لیے جائیں گے. تو پھر ہم اپنے طور پر کوئی ایک سزا مقرر کر دیں جو ہماری پنچایت میں آپس کے مشورے سے طے ہو. لیکن اس سزا میں بھی ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اگر یہ کام آپس کی سہمتی سے ہوا ہے تو دونوں بھاگیدار ہیں, سزا ملے تو دونوں کو ملے. صرف لڑکے کو سزا دینا اور لڑکی کو انعام دینا یہ تو مناسب نہیں ہے. تو شریعت کی روشنی میں جو سزا ہے وہ آپ اس ملک میں قانون کے دائرے میں رہ کر کے تو نہیں دے سکتے.
وہ جہاں پہ اسلامی قانون لاگو ہے اور اسلامی حکومت ہے وہیں پر یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو آپ اپنے ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کو کوئی فائن لگا دیں یا ہلکی پھلکی جسمانی سزا دے دیں تو وہ دی جا سکتی ہے، بہرحال اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو سب سے پہلے کیوں پیدا کیا ہے، جیسا کہ سورہ ملک کے اندر ہے، ذرا وضاحت فرمانے کی زحمت فرمائیں۔ دیکھیے سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا، تو اس سے علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ موت پہلے پیدا کی گئی۔ اب اس کی حکمت کیا ہے یہ اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ انسان جب تک پیدا نہیں ہوا ہے، بھئی میں 1986 میں پیدا ہوا تو 1986 کے پہلے میرا وجود تو نہیں تھا دنیا میں، تو جب تک میں نہیں تھا تب تک میں ایک طریقے سے موت ہی کے پیریڈ میں تھا۔ جب اسی لیے اللہ نے قرآن کے 29ویں بارے میں فرمایا سورہ دہر کے اندر کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان کے اوپر ایک ایسا دور بھی آیا ہے جب انسان کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو، پیدا ہوا تب لوگوں نے جانا کہ ہاں یہ عبداللہ ہے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو ہماری پیدائش کے پہلے کا جو پیریڈ تھا وہ موت ہے، اس کے بعد ہم جب پیدا ہوئے یہ زندگی ہے، اب ہم جب مر جائیں گے وہ موت ہوگی، اور پھر جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے وہ دوسری زندگی ہوگی۔ تو 2 بار زندگی ہے اور 2 بار موت ہے، یہ ملا کر کے اس کا قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ باقی اللہ نے موت کو پہلے کیوں پیدا کیا اس کی کوئی حکمت بتائی نہیں گئی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی حکمت بیان ہی کی گئی ہو۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے اللہ سے پوچھا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میت کو جب قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو سر کو پورا گھما دیا جاتا ہے، پشچم طرف پشچم طرف اس کو موڑ دیا جاتا ہے سر کو، جب سر کو پورا گھما دیا مطلب یعنی کہ جب اس کو اوپر چپ لٹا دیتے ہیں اس کو سر کو گھما دیتے ہیں، گردن کو موڑ دیتے ہیں۔ اس میں نے ایک مرتبہ یہ مسئلہ آیا تھا میرے سامنے، تو اس میں بہرحال گنجائش موجود ہے سر کو گھمانے کی، سر کو یعنی داہنی طرف جو ہے کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اس پر ہم مزید تفصیل سے کسی اگلی تقریر میں اس کو دلائل، جو علماء نے جو دلائل دی ہیں، جو حدیثیں ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے ہم اس پر انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔